أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ معزز سامعین، یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور آج اس کی 2 تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، محرم حرمت کے مہینوں میں سے، عظمت کے مہینوں میں سے، مقدس اور مبارک مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ، درد و کرب کے ساتھ یہ کہنا پڑتا کہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو ایک عظیم سانحہ اور حادثہ ہوا، جس حادثے کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس کی ایک تاریخی حیثیت ضرور ہے، لیکن اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں۔ میری بات کہنے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس عظیم حادثے اور اس سانحے کا دکھ سب کو ہے، کہنے والا اس میں شامل ہے۔ دکھ، درد، کرب، علم اپنی جگہ مسلم ہے۔ جس دردناک انداز میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا، عظیم حادثہ ہے، سب اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس تاریخی حیثیت کا انکار کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کو شرعی رنگ دینا کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا دردناک، کربناک، میں بار بار اسے دہرا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس کو دوسرا رنگ دینے لگتے ہیں کہ لگتا ہے انہیں حضرت حسین سے کوئی لنک نہیں، کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا مکمل خیال ہے، اپنے ایمان کا جز اور حصہ سمجھتے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں اور دوستوں، جب بات شریعت کی آئے تو دلائل کی روشنی میں کوئی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ اگر دلائل اس کا ساتھ نہ دیں تو محبت اور عقیدت کی بنیاد پر کسی چیز کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ہم انہی کے نانا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس نانا یعنی جس نمازے کی شہادت ہوئی ہے، اس سے عظیم، کہیں عظیم نانا ہیں، اور نانا کا یہ حکم ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کرو تو پہلے اسے میری سنتوں میں ٹٹول لو۔ اگر وہ سنتوں میں کہیں کچھ دکھ جائے، اشارہ بھی ہو تو جان دے لو اس پر اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، لیکن اگر اشارہ تک نہ ہو تو دیکھنے میں کتنا بھلا اور مناسب کیوں نہ دکھے، اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ میری محبت تقاضا ہے، یہ نانا کا فرمان ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ اس کی تاریخی حیثیت ضرور ہے، مگر اس کی شرعی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ماحول اور معاشرے میں ہمیں 3 طرح کے لوگ ملیں گے۔ کچھ ہوں گے جو خوشی منا رہے ہوں گے، خصوصاً 10 محرم کو، اور ایک بڑا طبقہ آپ کو مل جائے گا ماتم اور غم مناتے ہوئے، اور ایک تیسرا طبقہ ہے جس میں الحمدللہ ہم اور آپ ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل، اس کا کرم ہے، یہ اس کی خاص عنایت ہے کہ ہم امت وسط ہیں۔ ہم نہ افراد کے شکار ہوتے ہیں، نہ تفرید کے شکار ہوتے ہیں۔ ہم نہ تو کسی کی دشمنی میں بہہ پڑتے ہیں، نہ کسی کی عقیدت میں، بلکہ ہم کتاب و سنت کے دلائل کا بحسن و خوبی اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور مطالعے کے بعد جو چیز کتاب و سنت کے دائرے میں سمجھ میں آتی ہے، کھل کر سامنے آتی ہے، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جو لوگ خوشی مناتے ہیں، خوشی کا یہاں کوئی پہلو نہیں ہے، خوشی کا یہاں کوئی پہلو نہیں ہے۔ ہاں، ایک پہلو آپ مان سکتے ہیں جو ہم اور آپ کرتے ہیں۔ خوشی کا پہلو یہ ہے کہ عاشورہ کے روزے کو اگر رکھ لیا جائے تو مکمل پچھلے 1 سال کے گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا کفارہ، یہ خوشی کا موقع ہے، یہ خوشی کا مقام ہے۔ مگر خوشی منائی نہیں جاتی۔ خوشی منانا اور ہے، خوش ہونا اور ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سیلری ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، تو کیا خوشی منائی جاتی ہے؟ نہیں منائی جاتی۔ ہم عید الفطر میں خوشی مناتے ہیں عبادت کے ساتھ، عید الاضحیٰ میں ہم خوشی مناتے ہیں عبادت کے ساتھ،
اور دیگر مواقع اگر ہمیں خوشی کے میسر ہوں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، مگر خوشی مناتے نہیں ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہی چیز سمجھنے کی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو منطقی اور فلسفی انداز کی ہے، بالکل دو چار کی طرح سے واضح ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کے پاس خوشی منانے کا کوئی دراصل موقع ہے نہیں۔ اب وہ مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ جب آپ گہرائی میں جائیں گے، اس کے ڈیپ میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو چلے گا پتہ کہ وہ ناسبی حضرات ہیں جو حضرت حسین اور آل بیت اور دیگر سے دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اس دشمنی میں جیسے کوئی آپ کا دشمن ہو، آپ کو پریشان حال دیکھ کر خوش ہو، یہ وہی کیفیت ہے جو ناسبی ہیں۔ جو لوگ ماتم کرتے ہیں دراصل وہی قاتل حسین ہیں۔ تاریخ کا واضح ورق ہے، اس کو مانے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ بہرحال مصیبت کتنی بڑی ہو، میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑا کوئی غم اس امت پر اس سے پہلے نہ آیا تھا نہ اس کے بعد آئے گا۔ اتنا بڑا غم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے برداشت کر لیا، اور یہ برداشت کیوں کہ جانتے ہیں؟ تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا غم جس غم سے بڑا غم ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا غم اگر ہم برداشت کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد کون سا غم ہے جسے ہم غم مانیں گے؟ کوئی غم نہیں ہے اس غم کے بعد۔ میرے بھائی دوستو، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے بہت پہلے کہ صحابیہ ہیں، گھر کے 4 فرد کی وفات ہوتی ہے جنگ میں، یعنی شہید ہوتے ہیں، اور وہ عورت اپنے بھائی، باپ، بیٹے اور شوہر اس کی حال چال، اس کی خبر گیری پر توجہ نہیں دیتی۔ وہ صحابہ کرام سے پوچھتی ہے، ذرا مجھے بتاؤ میرا نبی کیسا ہے، اس کی حالت کیسی ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، وہ کس حال میں ہے۔ جب وہ سنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح بسلامت ہیں، تو وہ کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، آپ کے صحیح سلامت ہو جانے کے بعد کی خبر مل جانے کے بعد اب کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ پھر مجھے بتایا جائے کون سی وہ مصیبت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی مصیبت ہو سکتی ہے۔ کوئی مصیبت نہیں اس کے مقابلے میں۔ اتنی بڑی مصیبت اگر ہم جھیل سکتے ہیں، اور جھیلنا پڑے گا، مومن کی یہ شان ہے، یہ مومن کی پہچان ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ جو شخص صبر نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو صبر نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جو صبر کرتے ہیں وہی دراصل مومن ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ مومن کی خوبی ہے، یہ مومن کی صفات ہیں، یہ مومن کا تمغہ ہے، اور یہ مومن کی ایک علامت اور پہچان اور امتیاز ہے۔ ایک مومن اگر بے صبرہ ہو جائے وہ کاہے کا مومن ہو سکتا ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں، جو تحمل سے کام لیتے ہیں، بے حساب اجر و ثواب دینے کی خوشخبری سنائی ہے۔ کس بات کا ماتم؟ اس سے بڑے حادثے، اس سے بڑے سانحے، اس سے بڑے دردناک اور المناک حادثے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوئے۔ آپ بھول گئے حضرت حمزہ بن مطلب کا واقعہ، آپ بھول گئے جعفر بن ابی طالب کا واقعہ، آپ بھول گئے عبداللہ بن رواحہ کا واقعہ؟ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ سب اسلام کی تاریخ شہادت کے خون سے رگی ہے، اور اسی سے اس میں حسن ہے۔ شہادت کے خون سے اسلام کی تاریخ حسین ہے، یہ اس کا حسن ہے۔ مومن مصائب پر سوگ نہیں مٹاتا، ماتم نہیں کرتا، گریہ وزاری نہیں کرتا، چہرے کو نہیں نوچتا، گریبان نہیں پھاڑتا۔ میرے بھائی دوستو، مومن اگر مصائب میں کبھی گر جائے تو صبر و تحمل کے دامن کو پکڑتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا ایک گروہ تو وہ ہے جو خوشی مناتا ہے، بے سود ہے، ایک گروہ وہ ہے جو ماتم مناتا ہے، بے دلیل ہے، ایک وہ ہے جو ہم ہیں، جو چیزیں کرنے کی ہے وہ کرتے ہیں۔ اور وہ کرنے کی کیا چیز ہے؟ روزہ رکھنا۔ عام طور پر جتنا اللہ آپ کو توفیق دے روزہ رکھیں، خصوصاً عاشورہ کا روزہ رکھیں،
یہ کام کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہے، نوٹ کر لیجئے، جو اس مہینے میں کرنا ہے وہ صرف اور صرف خصوصی طور پر روزہ رکھنا ہے۔ ہاں ایک کام اور کر سکتے ہیں، خصوصی طور پر ظلم اور زیادتی سے، جنگ و جدال سے، لڑائی اور جھگڑے سے، اختلاف و انتشار سے، معصیت اور نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ خصوصاً دیکھیں یہ چیزیں ہمیشہ کرنی ہے، لیکن حرمت کے مہینوں میں خصوصاً کرنی ہے۔ روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن عاشورہ کے روزے کی جو چاشنی ہے، جو حلاوت مٹھاس ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح سے معصیت و نافرمانی سے بچنا، لڑائی جنگ و جدال سے احتراز کرنا، بچنا، اجتناب کرنا عام دنوں میں بھی ضروری ہے، مگر ان دنوں میں بچنا از حد ضروری ہے۔ باقی میرے بھائی دوستو، باتیں بہت ساری ہیں، لیکن جو پوری باتوں کا لب لباب ہے وہ اتنا ہی ہے۔ یہ مہینہ حرمت کا ہے، عام طور پر آپ کو بچنا ہے گناہوں سے، نافرمانی سے، لڑائی جھگڑا سے، خاص طور پر آپ کو کرنا ہے روزہ، خصوصاً عاشورہ کا۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ آپ کو ویڈیو کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں، تقریروں کی شکل میں، کیا نام ہے، یوٹیوب میں، یہاں اور وہاں جہاں بھی جو کچھ ملے گا، آپ یقین جانیں وہ سب یا تو موضوع من غلط روایات ہوں گی، یا تو ادھر ادھر کی بے سر و پیر کی باتیں ہوں گی، اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں سرما لگایا جائے، یہ کر لیا جائے، وہ کر لیا جائے، اپنے گھر والوں کے لیے دسترخوان کو وسیع کر دیا جائے، اہل و عیال پر خوب خرچ کیا جائے، دنیا بھر کی باتیں ہیں، یہ پکائیں، وہ پکائیں، یہ کھائیں۔ یہ پورا دین لگتا ہے کھانے پینے پہ منحصر ہے۔ کھانے پینے کس نے منع کیا ہے؟ جو چیزیں آپ کو 1 محرم سے 10 محرم تک کھانی اور پینی ہے، کھائیں پئیں، عام دنوں میں کھائیں، کون منع کرتا؟ کوئی ضروری ہے اس پہ دین کا لیبل لگا کے کھائیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی ضروری اس پہ دین کا لیبل لگا کے کھائیں؟ نہیں، آپ کھائیں، کھا سکتے، جو چاہے کھائیں، کھچڑا کھائیں، ملیدہ کھائیں، یہ کھائیں، وہ کھائیں، دودھ کی سبیلیں ملا کر کے پئیں، گھر پہ کون منع کرتا؟ پئیں، پلائیں، لیکن اس پر لیبل لگائیں دین کا، شریعت کا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے شریعت کا۔ تو یاد رکھیں، جو کچھ بھی اس کام کے علاوہ کیا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے، اس کا اس شریعت سے کوئی تعلق نہیں جس شریعت کے ہم ماننے والے ہیں۔ اور وہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت محمدیہ میں اتنا ہی ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا۔